الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ بابرکت مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے تو اس بڑے عظمت والے مہینے کی ہمیں ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس مہینے کے ادب کو باقی رکھنا چاہیے. اس مہینے کی جتنی ہم سے ہو سکے اتنی اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. جب ہمارے یہاں ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے آنے کے اوپر بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں. تو اس کے آ جانے کے بعد اس کے ادب کا، اس کے وقار کا، اس کے احترام کا بہت ہی زیادہ پاس و لحاظ رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکل جائے جس سے ہمارے آنے والا مہمان رٹ جائے، ہمارے آنے والے مہمان کو کوئی ٹھیس پہنچے. ہم اس کی ساری فکر کرتے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے ہم سے، ہمارے گھر والوں سے ہم ادب اور احترام کو باقی رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے. ہمیں بھی اس آنے والے مہمان کا جتنا ہو سکے اتنا احترام باقی رکھنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے اور اس کی عظمت کو اور اس کی جو برکتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں اس کو بھی
باقی رکھنا ہے۔ کیا ہے اس کا ادب و احترام، کیا ہے اس کی رسپیکٹ؟ تو سب سے پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے روزوں کو اپنے اوپر باقی رکھے، اس مہینے کے روزوں کو ہم مکمل طور پر ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو سب سے پہلے ہمارے اوپر فرض کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو یعنی رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں ان روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ ایسا کیا گیا ہے کہ اس روزے کے بغیر تمہارے لیے چھٹکارا نہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، یعنی اس کے روزوں کو تمہیں ادا کرنا ہے، روزے کو تمہیں رکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا اس مہینے کا اور اس آنے والے مہمان کا ادب اور احترام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں، اپنی باتوں میں ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 پلر ہیں۔ یہ 5 پلر اگر کھڑے ہیں، باقی ہیں، تو اسلام باقی ہے۔ تو مسلمان ہو، اگر ان میں سے ایک بھی پلر گر گیا یا ایک پلر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کون سے ہیں 5 پلر؟ کیا ہے 5 بنیاد کی اسلام کی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلا پلر، بنیاد یہ ہے۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، دوسرا پلر اسلام کا نماز کو قائم رکھنا۔ یہ اسلام کا سب سے اولی جو بنیادی رکن ہے، ان میں سے دوسرا رکن اسلام اور ایمان لانے کے بعد اگر ہے تو وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ تیسرا اداء الزکاۃ، زکوٰۃ کو، اپنی مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھا پلر جو اسلام نے بیان کیا ہے اسلام کا، وہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا۔ اور 5واں پلر اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے اس گھر کی طرف جانا اور وہاں حج کے ارکان کو ادا کرنا۔ ان 5 بنیادی رکن میں سے ایک رکن جو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ جب ان مہینے کے روزے کو ہم ادا کریں گے تب اسلام مکمل ہوگا، ورنہ اسلام مکمل نہیں ہے ہمارا۔ پھر میرے عزیز دوستو، یہ آنے والا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا ہمیں جتنا ہو سکے سب سے پہلے تو ہمیں روزے رکھ کر اس مہینے کی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی فضیلتوں کو بھی
کہ تم روزے رکھو گے تو ان روزے کے رکھنے پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، وہ بھی اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیثوں کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک مہینہ آتا تھا، یہ مہمان بن کر جب آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی عادت کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی کمر ہمت کو باندھ لیتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے چوکنا کر لیتے تھے، عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس حدیث شریف میں کہ رمضان کے آخر تک، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا تھا تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام نہیں فرماتے۔ اندازہ لگائیے کہ رمضان شروع ہونے سے لے کر رمضان کے آخر تک، یعنی مکمل یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بستر تھا گھر کا، اس بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے پر اپنے آپ کو کتنا عبادت کے لیے تیار کرتے ہو، اپنے آپ کو عبادت کے لیے کتنا ہواتے ہو گے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر کتنا مصروف رکھتے ہو۔ پھر آگے دوسری ایک حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بطور خاص بالخصوص آخری عشرے میں، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ذرا ہم سوچیں اور سمجھیں، صرف سننا نہیں ہے، ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اپنے آپ کو اتنا عبادتوں کے لیے اتنا اپنے آپ کو کساتے تھے، اتنا اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے اور عبادتوں میں اتنا اجتہاد کرتے تھے کہ پہلے والے دو عشرے جو تھے اس میں بھی اتنا آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھپاتے۔ دیکھیے دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث میں یہ کہا کہ بہت زیادہ آپ رمضان آتے ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر دیتے تھے، اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے آرام فرمانے کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اتنا اپنے آپ کو اجتہاد کرتے تھے عبادت میں اتنا اپنے آپ کو لگاتے تھے کہ رمضان کے پہلے دو عشرے میں بھی اتنا اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ آخری عشرے میں کتنا اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ جو آیا ہے یہ عبادت کرنے کے واسطے آیا۔ یہ جو مہینہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر، اپنے آپ کو خیر کے کام میں لگانے کے واسطے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کی، ایک قافلہ اور ایک جماعت جو جا رہی تھی، اس قافلے اور اس جماعت کا جو ذمہ دار اور جو امیر تھا اس سے نصیحت کی کہ تم لوگوں کو خیر کے کام میں لگائے رکھنا۔ کیا فرمایا؟ خیر کے کام کے اندر لوگوں کو لگائے رکھنا۔ یہ خلفائے راشدین کی باتیں صرف ان کے لیے نہیں تھی، اس جماعت کے لیے نہیں تھی، بلکہ صحابہ، ہر ایک صحابہ کی ہر بات
اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی تم نے پیروی کر لی، ایک کے بھی طریقے کو تم نے اپنا لیا، ایک کے بھی راستے پر تم چل گئے، تم ہدایت پا گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ ساری آنے والی امت کے ہر ایک فرد پر تھی۔ کیا کہ بھائی انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو خیر کے کام میں لگائے، اپنے آپ کو اچھے کام میں لگائے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے میرے عزیز دوستو، یہ ایک تربیتی کیمپ کے مانند ہے، ایک انسان کی اصلاح کے مانند ہے، ایک انسان کی تبدیلی کے مانند ہے۔ یہ مہینہ جو آتا ہے، اس مہینے میں آپ ہر جگہ دیکھیے ایک بہترین عبادتوں کا ماحول آپ کو نظر آئے گا، آپ کو کہیں قرآن کی تلاوت نظر آئے گی، آپ کو کہیں کوئی صدقہ خیرات کرتا نظر آئے گا، کہیں کوئی آپ کو نوافل نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ یہ ایک انسان کے اندر خیر کے کام کو، اپنے آپ انسان کو خیر کے کام کا عادی بناتا، انسان کو خیر کے کام کا عادی بناتا ہے۔ اب جب انسان خیر کا کام کا عادی بن جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے عادت آگے جا کر عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، عبادت میں بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6-7 سال 8 سال کے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں بھی حکم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے ان کو دعوت دو، ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو ان کے اندر۔ 7 سال یہاں تک کہ 10 سال میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہلکی پھلکی مار۔ کیوں کہ یہ 7 سال سے لے کر 15 سال تک اس بچے کی عادت بنے گی۔ جب عادی بن جائے گا، عادی بنتا چلا جائے گا تو وہ بلوغت کے بعد یقیناً وہ عبادت میں عادت تبدیل ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو خیر کا عادی بنانا چاہیے، خیر کے اچھے کام کا عادی بنانا چاہیے۔ جب اچھے کام کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ وہ اچھے کام اس کے آگے جا کر عبادت میں بدل جائے گا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس مہینے کے روزے کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امت میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ کون سی ہے وہ 5 نعمتیں جو بطور خاص اس مہینے کے اندر پہلی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری اس امت کو پہلی نعمت یہ عطا فرمائی کہ جب کوئی میری امت کا کوئی فرد روزہ رکھتا ہے، اب روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو خوشبو اٹھتی ہے وہ خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے ایک اس امت کے اوپر اس امت کی نعمت۔ دوسری نعمت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امت کی کہ روزے دار جب سحری کرنے کے بعد سے لے کر جب روزہ رکھتا ہے تو افطار کرنے سے پہلے تک مسلسل فرشتے ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اللہ، روزہ ہم رکھے، ہم اللہ کے فرض کو ادا کریں اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کون مانگے؟ فرشتے۔ ہمارے گناہوں کا استغفار کون پڑھے؟ فرشتے۔ یقیناً ہمارے لیے دوسری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور ہمارے لیے نورانی مخلوق ملائکہ استغفار پڑھے اور ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ تیسری نعمت اللہ کے رسول نے اس امت کی بیان فرمائی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتے ہیں اور جنت سے کہتے ہیں کہ میرے یہ بندے جو ہیں وہ کچھ دن محنت مشقت اٹھانے اور تکلیف اٹھانے کے بعد تیرے پاس آنے والے، تیرے اندر داخل ہونے والے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. چوتھی نعمت اس امت کی اس مہینے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. اب یہ نعمت اس معنی میں ہے کہ جب سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو ہم جو دوسرے 11 مہینے گناہ کرتے تھے، کر سکتے تھے، اور ہم سے جو گناہ ہو جاتے تھے وہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کے قید ہو جانے کی وجہ سے ہم سے وہ گناہ چھوٹ گئے یا نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ ہوتے. یہ ہمارے لیے نعمت ہے. آخری 5ویں نعمت اس امت کی اس مہینے میں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے کی آخری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر مراد نہیں ہے بلکہ عام رات مراد ہے. جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزدوری کرنے والے کی مزدوری اور اس کی اجرت مکمل طور پر ادا کر دیتے. ہم نے پورے مہینے روزہ رکھا، یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مہینہ پورے ہوتے ہی ہماری مزدوری اور ہماری اجرت مغفرت کے ذریعے عطا فرماتے. یہ 5 نعمتیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امت کو عطا کی گئی، اس سے پہلے کسی امت کو عطا کی. اب جو بندے اس مہینے میں، اتنے عظیم مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر شرعی عذر کے اگر روزے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ بھائی کہیں سفر میں نہیں گیا یا پھر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے اندر اگر روزہ رکھے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے، ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرمائے اگر روزہ چھوڑتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، تب بھی وہ روزے کا بدل ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ ایک روزہ چھوڑنے پر، اور اس کا کفارہ تو یہ ہے کفارہ کہ سائن دین تک لگاتار روزہ رکھنا. ایک روزہ ہم سے چھوٹ گیا بغیر شرعی عذر کے تو اس روزے کا کفارہ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ سائن دین کے روزے لگاتار رکھو، ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹنے نہ پائے. اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو واپس شروع کرو 60 روزے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے پر اتنی بڑی بڑی احادیث اور اتنی فضیلتیں ہمارے سامنے بیان فرما دی. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا بڑے پرزور استقبال کر کے ہم اس کا بڑے ادب اور احترام سے اس کے روزے کو ادا کریں. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جب آپ منبر پر تشریف لے گئے تو 3 مرتبہ آمین کہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اس میں پہلی مرتبہ جب آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا تو جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر اس کی مغفرت نہ ہو تو یہ ہلاک اور برباد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے اور اپنے آپ کی مغفرت اور اپنے آپ کے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اور آخری بات عرض کر دوں کہ ہم نے کبھی اندازہ نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اس میں اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا مانگو، اللہ خوب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک
حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن 3 لوگوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. ان میں ایک ہے ایسا بادشاہ جو عادل ہو، دوسرا ہے روزے دار، روزہ رکھنے والا. روزے رکھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا. جو بھی دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہو. تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس تراویح کے اندر محنت، مشقت اور قربانی لگاتے، اپنے آپ کو کھپاتے اور تھکاتے ہیں. اب 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد، وتر مکمل ہونے کے بعد ہم پوری مسجد کو خالی کر دیتے، ہم بھاگ جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ سجدوں سے نصیب ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی قریبی، اللہ ہم سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدوں کے اندر. اب کبھی ہم نے اندازہ اور ہم نے کبھی گنتی نہیں کہ ہم تراویح جب پڑھتے ہیں تو کتنے سجدے کرتے ہیں. تقریباً ہم 56 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. اگر کوئی 4 سنت نہیں پڑھتا تو 4 فرض تو عشاء کی پڑھتا ہے، پھر 2 سنت تو یقیناً پڑھتا ہے. اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر. ان رکعتوں کو ملا کر 56 سجدے ہوتے. اب انسان 1 گھنٹے میں 56 سجدے کرنے کے بعد اللہ کا قرب اس کو مل جاتا. اب جب اللہ قریب آ گیا، اللہ ہمارے پاس آ گیا، اللہ کا قرب مل گیا. اب اللہ کا جب قرب مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو مانگا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اس کے بجائے ہم مسجدوں کو چھوڑ کر اللہ کا قرب پاس آیا تھا اس کو ہم بھلا کر اپنے آپ کو لہو اور لعب کے اندر مصروف کریں. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ اپنے اندر عادت ڈالے کہ جب ہم وتر سے فارغ ہوں کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ سے منوائے اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروائے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور